خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ اعمال 9 باب۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ایک ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازہ پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا، اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔
पतरस ने उससे कहा, ऐ एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता, उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमौन नाम दबाग के यहाँ रहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।